یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر 3 مقام پر ہے، 3007 پر اور 3081 پر، 3983 پر، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت 2494 پر، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت 2650 پر، سنن ترمذی کے اندر 3305 کے اوپر یہ روایت ہے۔ اور اس روایت کے اندر ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو فرماتے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ہم دونوں گھوڑے پر سوار تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چلے چلو حتیٰ کہ تم اس طرح کے باغ میں پہنچو گے، وہاں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک خط ہے جو حاتب نے مشرکین کی طرف لکھا ہے، وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ پس ہم نے اس عورت کو پا لیا، وہ اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی تھی، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی نشانیاں بتائی تھیں۔ ہم نے اس عورت سے کہا وہ خط جو تیرے پاس ہے ہمیں دے دے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ پس ہم نے اس کی اور اس کے اونٹ کی تلاشی لی۔ میرے ساتھی نے کہا کہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اب یہاں تک پہلے بات کو گفتگو کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خط کے بارے میں فرمایا کہ فلاں باغ کے اندر کوئی عورت ہے، اس کی نشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دی۔ فرمایا کہ جاؤ اور اس سے وہ خط لے آؤ۔ وہ عورت انکار کر رہی ہے، لیکن کمال بات ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام آپس میں تکلم کر رہے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، یہ عورت 1000 بار انکار کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکل گیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے اوپر صحابہ کرام کے اعتماد کا عالم کیا تھا؟ وہ جانتے تھے کہ زبان رسالت مآب سے جو نکل گیا ہے وہ حق ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلا ہو اور وہ حق نہ ہو، وہ سچ نہ ہو، اور وہ ہو کے نہ رہے۔ تو آپ پھر بعد میں آگے واقعہ آتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں تجھے ضرور ننگا کر دوں گا، یا خط نکال، یعنی ڈرایا اس کو کہ خط نکالو۔ تو اس نے اپنے ازار بند کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس پر ازار اون کی تھی اور خط نکلا۔ پس وہ خط لے کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یعنی حضرت حاتب نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں سے خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب سے فرمایا کس چیز نے تجھے یہ شے دی؟ تو انہوں نے حضرت حاتب نے عرض کی میرے لیے اور کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، میرا ارادہ یہ تھا کہ اس قوم یعنی مشرکین پر میرا کوئی احسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر، اس نے سچ کہا، کیا وہ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے متعلق باخبر ہے۔ اس نے فرمایا تم اے بدر میں شرکت کرنے والوں، جو عمل چاہے کرو، تم پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ علم والے ہیں۔ اب اس حدیث پاک سے چند باتیں سمجھ میں آتی۔ پہلی بات تو جو نقطہ میں بیان کر چکا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم غیب کے اوپر صحابہ کرام کا ایک تو اجماع ہے، اور یقین نہیں تیقن تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ ظاہری قرائن جتنے مرضی مخالف ہو، وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا ہے تو ایسا ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حقائق غائب میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات بتائی، جب صحابہ کرام نے اس کی کامل تفتیش کی تو وہ بات اسی طرح ہو کے رہی جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ اور دوسری بات، حضرت حاتب نے یہ خط لکھا تھا اور انہوں نے اپنی تعویل، اپنا عذر بھی پیش کر دیا تاکہ مشرکین کے اوپر کوئی احسان ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عذر کو قبول فرما لیا، اور ساتھ فرما دیا کہ حضرت فاروق اعظم نے جب کہا نا کہ یہ تو خیانت ہے، لہذا مجھے اجازت دے کہ میں ان کی گردن اڑا دوں،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعویل سننے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا حضرت حاتب بدر والے دن حاضر نہیں تھے؟ اور بدر والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے کیا فرمایا کہ تم اے بدر میں شرکت کرنے والوں جو عمل چاہے کرو تم پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ تو اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے۔ ایسے یہ پتہ چلا کہ کسی بات کا جب عذر پیش کیا جائے، تعویل پیش کی جائے اور وہ تعویل درست اور جائز ہو، اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے۔ اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آقا علیہ حسن ظن کی بات بھی ہے کہ جب تعویل پیش کی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نے تعویل کو قبول بھی کیا اور پازیٹیو اینگل پر رکھی۔ لہذا جب کوئی بندہ تعویل پیش کرے تو ہمیشہ اس کا پازیٹیو اینگل لینا چاہیے۔ ہر تعویل جو پیش کی گئی ہے اس کا نیگیٹو عنصر بیان نہ کرنا چاہیے نہ لینا چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ جو رائے دی جاتی ہے ہر رائے میں ایک نیگیٹو عنصر پایا جاتا ہے، ایک پازیٹیو بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن حضور کی سنت کیا بتاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا سکھاتی ہے کہ جب کوئی جائز تعویل کرے تو اس کی جائز تعویل کو جائز پیمانے پہ رکھنا چاہیے اور اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے ساتھ فرما دیا کہ کیا یہ بدر میں حاضر نہیں تھے، لہذا بتا دیا کہ اگرچہ یہ غلطی حضرت حاتب سے ہو گئی ہے اس کے باوجود بھی یہ بدر کی فضیلت والوں میں داخل ہیں، یعنی یہ جنتی ہیں۔ اور اس سے یہ ایک تاثر بھی دے دیا کہ صحابہ، میرے صحابہ کے جب تم معاملات کو پڑھو اور دیکھو کہ ان میں کچھ معاملات میں کچھ غلطی تمہیں ظاہراً لفظوں میں نظر آ رہی ہے، اس غلطی کی بنیاد پر میرے صحابہ کو جنت سے دور مت کرو، میرے صحابہ کرام کے بارے میں سخت کلمات مت الاپو، ان کے اوپر فتویٰ بازی نہ کرو، ان کے بارے میں اپنی عدالت کے فیصلے مت سناؤ، بلکہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں جائز تعویل کرو۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسئلے کے اندر ان کی جائز تعویل کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پازیٹیو انداز کے اندر حضور نے قبول فرما لیا اور اپنے دامن کرم میں پھر بھی جگہ دی۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی یہ جامعیت دیکھی، علم کی یہ باریکی دیکھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسئلے کو اس انداز نے حضور کے نپٹانے کے انداز کو دیکھا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آنسو بہاتے ہوئے کہہ اٹھے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جاننے والا ہے۔